الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، منکرین حدیث پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس کے اسباب و محرکات پر باتیں ہو رہی تھی۔ اس میں جو تیسرا اور بہت ہی اہم محرک اور سبب بنا ہے موجودہ دور میں، یہ فتنہ جو بڑھتا جا رہا ہے، فتنہ انکار حدیث، برطانوی سامراج کی سازشیں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور یہ بہت بڑا محرک ہے انکار حدیث میں۔ انگریزوں نے جب غیر منقسم ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان جسے کہتے ہیں، جب ان لوگوں نے یہاں پر اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے افراد بنائے، ایسے افراد انہوں نے ڈھالنا شروع کر دیا جو اسلام کے تو مدعی ہوتے تھے مگر وہ اصلاً انحراف کے شکار ہوتے تھے، اسلام سے کلیتاً منحرف ہوتے تھے۔ اس طرح کے لوگوں نے تفسیر کے نام سے کتابیں لکھی، معجزات کا انکار کیا، آیات قرآنیہ کی تحریف کی۔ بہت سے لوگوں کو انگلینڈ ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا، وہاں سے وہ گمراہی، الحاد، زندیقیت لے کر کے آئے۔ مستشرقین نے ان کو اسلام سے منحرف کر دیا، اسلام پر اعتراضات کیے جو ان کے نفوس میں اثر کر گئے، اور علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے مستشرقین سے متاثر ہو کر اپنا ایمان یہ لوگ کھو بیٹھے۔ انگریزوں نے اسکول اور کالجوں میں الحاد اور زندقہ کی جو تخم ریزی کی تھی، اس کے درخت مضبوط اور برابر ہو گئے، اور ان درختوں کی کلم جہاں لگتی چلی گئی وہیں ملحدین اور زندیق پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو یہ برطانوی سامراج کی جو سازشیں تھیں کہ ساتھ میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے، ایسے لوگوں کو سنوارا جائے، انہیں تعلیم یافتہ بنایا جائے، انہیں مہذب اور مثقف بنایا جائے، لیکن یورپین کلچر کا دلدادہ انہیں بنا دیا جائے اور اسلام کو ایک روایتی مذہب بنا کر کے پیش کیا جائے، اور اسلام کے اندر جو من گھڑت روایتیں شیعہ روافظ کے ذریعے سے، خوارج کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جو گڑھ کر کے ڈال دیا گیا ہے، ان کو بنیاد بنا کر کے ان کے سامنے اسلام کی تہذیب، اسلام کی تاریخ اور اسلام کے جو عقائد اور احکام ہیں، ان ساری چیزوں کو بے بنیاد ثابت کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ لوگ ایسے لوگ جا کر کے اس چیز کا علم جو ہے پھیلائے، مسلمانوں کے اندر جا کر کے، مسلم کلچر میں جا کر کے، عالم اسلامیہ کے اندر جا کر کے وہ اس چیز کا پرچار کریں۔ جب وہ لوگ ادھر سے یورپ سے، انگلینڈ سے اور دوسرے یورپین ممالک سے جب وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے لوگ ڈگریاں لے کر کے آتے تھے تو ان کو عالم اسلام کے اندر ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اور انگریزوں کی حکومت تو تھی، ہر جگہ تھی تقریباً۔ ان لوگوں نے باقاعدہ انہی لوگوں کو یونیورسٹیوں کے اندر ایسی فیکلٹیوں میں بٹھا دیا، اور پھر ان لوگوں نے ذمہ دار بن کر کے اپنی ذمہ داری میں اسی منہج کو، اسی روش کو پھیلایا ہے، انکار حدیث کی روش پر عمل کر کے اس کو پھیلایا، معجزات کا انہوں نے انکار کروایا، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ برطانوی سامراج کی کہہ سکتے ہیں کھلی سازش تھی، یہ بہت بڑا محرک رہا ہے انکار حدیث کے فکرے میں۔ اسی طرح سے آپ پانچواں سبب اور محرک بنا سکتے ہیں دنیاوی اغراض و مقاصد کا حصول۔ انکار حدیث کی ایک وجہ اغراض و مقاصد کا حصول بھی ہے، جن کی خاطر جان بوجھ کر منکرین حدیث اس گمراہی کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ مولانا قطب الدین لکھتے ہیں، منکرین حدیث اور ان کے پیشوا علماء یہود کی مانند محض دنیاوی اغراض اور مفادات کے لیے دیدہ دانستہ کتمان حق بھی کرتے تھے اور التباس حق و باطل بھی۔ تو محض دنیاوی اغراض و مقاصد کے خاطر انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا، کیونکہ حدیثوں کے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جب ہم ان کا انکار کر دیں گے تو پھر ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں، چاہے وہ لباس میں ہو، پہناوے میں ہو۔ اب بتائیے، داڑھی جو کی ہے، جو کہ جاوید غامدی کھلا بولتا ہے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا
کہ جو رمضان کے اندر تراویح لوگ پڑھتے ہیں اس کا ذکر قرآن کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو کسل مندی کی علامت ہیں، لوگوں کو آزاد بنانا، لوگوں کے سر سے اس طرح کے جو اپنے حساب سے جیسا کہ لوگ بولتے ہیں دینی بوجھ کو کم کرنا، ہلکا کرنا، تو یہ کہہ کر کے وہ لوگ، اور ظاہر سی بات ہے جو مطلب پرست ہوگا، بنیاد پرست ہوگا، جو خود غرض ہوگا، تو وہی دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کی بات کہے گا، اس طرح کے گمراہ کن فتوے دے گا۔ پانچواں سبب آپ کہہ سکتے ہیں عقل کو معیار بنانا۔ عقل کو معیار بنا کر کے بھی بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا گیا ہے۔ انکار حدیث کے دیگر اسباب میں ایک سبب، اہم سبب ہے یہ کہ منکرین حدیث نے بعض ایسے امور میں عقل کا فیصلہ مانا حالانکہ وہاں پر عقل عاجز ہے۔ مثلا جو حدیث ان کی عقل میں نہ آئی اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ حدیث خواہ کس قدر بے غبار صحیح ہو، سند کتنی ہی مضبوط ہو، اس کے راوی کتنے ہی بے عیب ہوں، پوری امت نے اسے قبول کیا ہو، ان کی بلا سے انہیں ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناقص عقل سے کمتر مقام دے دیا، جو کہ افسوسناک بلکہ خطرناک ہے۔ عام طور پر ہمارے انگریزی خواہ حضرات اور ماڈرن دوست اسی آسان اصول کو قبول کر لیتے ہیں، جو حدیث عقل میں نہ آئے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ عقل کو کیسے معیار قرار دیا جا سکتا ہے؟ عقل تو خام ہے، کچا ہے، عقل میں بھی تفاوت ہے، سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہو۔ ایک تو عقل تو انسانی عقل کچی ہے اور پھر اس میں بھی تفاوت ہے، کوئی کم سوچتا ہے، کوئی زیادہ سوچتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی عقل پر مادیت کا غلبہ ہے اور اس پر یورپ کی چھاپ ہے اور وہ اسلامی حدود و قیود سے 100% نابلد اور یکسر ناآشنا ہے۔ خود فرمائیے، مطلق عقل اور پھر ایسی عقل حدیث کی جانچ کیسے کر سکتے؟ انسانی عقل کو ہم معیار بنا کر کے اللہ کے رسول کے کلام کو انکار کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چھٹا سبب اور محرک جسے آپ کہہ سکتے ہیں درایت اور روایت کا فارمولہ ہے، ان لوگوں نے پیش کیا۔ انکار حدیث کا چور دروازہ یہاں سے کھولا گیا باقاعدہ، یہ کہہ کر کہ محدثین نے حدیثوں پر جرح و تعدیل اور صحت اور ضعف کے جو اصول بنائے ہیں وہ سب سند سے متعلق ہیں، جبکہ متن کو نہیں چھیڑا گیا، وہ کیسا بھی ہو۔ یہ سوچا مستشرقین نے چھوڑا تھا، جسے بعد میں اصلاحی، مودودی، غامدی اور راسخ سب نے اپنایا۔ حالانکہ یہ شبہ خود جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر اصول سلسلے سند اور اس کے روات پر کیا گیا، مگر متن کو بالکل نہیں چھیڑا گیا۔ یہ غلط ہے، بلکہ اس کے لیے اصول متعین کیے گئے ہیں۔ متن کیسے جو ہے اس کے اندر اگر اضطراب ہے تو حدیث کو باطل سمجھا جاتا ہے، حدیث کو نہیں مانا جاتا ہے صحیح۔ اسی طرح سے اگر حدیث کے الفاظ یعنی اس کے جو متن ہیں اگر وہ رکاکت لفظی کا شکار ہے، مطلب یعنی رکاکت لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جب ہم ان کو دوسری صحیح حدیثوں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے کی عبارت ہے، اس زمانے کا کلام ہو سکتا ہے، بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ فصیح و بلیغ زبان میں بات کرتے تھے اور دوسرے صحابہ اس کو نقل کرتے تھے، دوسری حدیثوں سے جب ہم اس کی ٹیلی کرتے ہیں تو پھر وہ زبان اور وہ سیاق بالکل الگ لگتا ہے۔ وہ الفاظ جو آپ استعمال کرتے تھے، آپ جو جملے استعمال کرتے تھے، اس معیار کا نہیں ہے۔ اور محدثین نے ایسے نہیں، باقاعدہ اس کے لیے انہوں نے اصول بنائے ہیں کہ عربوں کا جو کلام ہے وہ کب تک وہ حجت ہو سکتا ہے، اور اس حجت کے لیے انہوں نے حجت زمانی اور حجت مکانی دونوں کا خیال کیا ہے۔ حجت زمانی کے اندر انہوں نے متعین کر دی ہے، حد متعین کر دی ہے 150 ہجری اور 250 ہجری۔ 1.5 اور 2.5 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں، شہریوں کے لیے 150 سال
150 ہجری کی قید لگا دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 150 کے اندر اندر شہروں میں دوسرے لوگ غیر عرب وہاں آ کر کے رہنے لگے، اور اس طرح سے پھر عربوں کی زبان فاسد ہو گئی اور برابر ہو گئی۔ اس لیے اب اس کے بعد اصول کی ضرورت ہے، ان کی بات جو ہے حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو دیہات میں رہتے ہیں، شہر میں نہیں رہتے ہیں، ان کو 100 سال انہوں نے اور بڑھایا ہے، 250 سال۔ اس سے پہلے کا اگر کلام ہے اس کا 250 سال، 250 ہجری کا، اور اس سے پہلے کا اگر کوئی کلام ہے اس کا تو وہ قابل حجت ہوگا۔ چنانچہ اسے بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی بھی کیوں نہ، اللہ کے رسول اور ان کے بعد جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں، اگر 250 سال 250 ہجری تک کے اگر لوگ ہیں تو ان کی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے تو وہ قابل حجت ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے روایت بالمعنی ہے یا یہ درایت ہے، مطلب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ اس مطلب متن کے اندر رکاکت لفظی کا اعتبار اسی وقت کرتے ہیں جب جانتے ہیں کہ اس راوی جو ہے وہ بات کا ہے اور یہ اس کا یہ اپنا کلام ہو سکتا ہے۔ اگر 250 سال اور یا 150 سال اگر شہر کا ہے، اس کی زندگی شہر میں گزری ہے، یہ ساری چیزیں محدثین نے علم الرجال کے اندر لکھ رکھی ہیں، کتب الرجال کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہر راوی کی پوری سوانح موجود ہے۔ تو وہ کہاں زندگی گزارا ہے، اس کے کون کون استاذ رہ چکے ہیں اور کون کون شاگرد اس نے چھوڑے ہیں، کیا کیا اس نے تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی، ساری چیزیں، اس کے اخلاق کیسے تھے، ساری چیزیں، اس کی دینداری کیسی تھی، سب کچھ ہے یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مروی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا پورا سوانح نہیں اگر ہے کسی کے بارے تو اس کو مجہول کہہ دیتے ہیں، اور کسی مجہول کا کسی سند کے اندر آنا اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت ہی نہیں ان کے ہاں قبول ہے۔ تو راوی، ہر راوی کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا یہ محدثین کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میں بتا رہا تھا اسی طرح سے احتجاج زمانی کے ساتھ ساتھ احتجاج مکانی بھی ہے، کہ مطلب عربوں کا جو کلام ہے عربی زبان میں چونکہ حدیث ہے تو اس معیار کب ان کو کہا جائے گا، رکاکت لفظی کا شمار کب کیا جائے گا، کن لوگوں کی بات میں؟ یہاں تک ان لوگوں نے خیال کیا ہے کہ اگر وہ جزیرۃ العرب کے قلب کا ہے تو ایسی صورت میں ایک تو زمانے کا رہے گا ہی ساتھ میں، پلس یہ ہے کہ وہ جزیرۃ العرب کے قلب کا ہو، جیسے نجد ہے، حجاز ہے، اور یہ بنو تمیم والے ہیں، قریش کے لوگ ہیں، بنو اسد والے ہیں، بنو طے والے ہیں، تو جو اہم اہم قبائل ہیں اور وہ قلب جزیرہ میں رہتے ہیں، جزیرۃ العرب کے قلب میں، بیچ میں جو رہتے ہیں، وسط میں رہتے ہیں، ان کے کلام کو حجت مانا گیا ہے، ان کے کلام کو حجت مانا گیا ہے۔ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اگر یہ لوگ 250 یا 150 سال پہلے کے ہیں اور انہوں نے روایت بالمعنی کیا تو ان کی بات حجت ہے۔ بعد میں رکاکت لفظی کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں۔ قلب جزیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنارے کنارے لوگ بسے ہوئے ہیں، جیسے یمن کے لوگ ہیں، عمان کے لوگ ہیں، اس وقت جیسے امارات ہے، کویت ہے، قطر ہے، یہ سب لوگ کنارے کنارے جیسے بسے ہوئے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جو قبائل ایسے کنارے کنارے بسے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کا دوسری تہذیبوں سے، دوسرے لوگوں سے جو کہ جن کو عجم کہتے ہیں، ان لوگوں سے ان کا ملنا جلنا رہتا تھا، تو ان کی زبان فاسد مانی جاتی تھی، اور چونکہ وہ دوسروں سے ملتے رہتے تھے اس لیے ان کو معیار کبھی نہیں مانا گیا۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ قلب جزیرہ ہو، دوسرا یہ ہے جو انہوں نے احتجاج زمانی کے لیے وقت کا جو شمار کیا ہے اور وقت کی جو انہوں نے شرط لگا دی ہے وہ بھی ساتھ میں ضروری ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا باقاعدہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، منکرین حدیث نے، تو یہ فارمولہ بنا کر کے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا ہے، درایت اور روایت کا فارمولہ بنا کر کے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور دروازہ ہے، یہ کہہ کر کے کہ محدثین نے حدیثوں پر جرح و تعدیل اور صحت اور ضعف کے جو اصول بنائے ہیں وہ سب سند سے متعلق ہیں، جبکہ متن کو نہیں چھیڑا گیا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ پٹی ان لوگوں کو مستشرقین نے پڑھائی ہے، انہوں نے یہ بات ان سے کہہ دی ہے، اب یہ لوگ اسی بات کو پکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فرصت نہیں ہے یا ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اب
محدثین نے جو اصول بنائے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اصول حدیث پر، جرح و تعدیل پر، وضاع اور وضاعون پر، اور اسی طرح سے کتب رجال پر، انہوں نے جو کتابیں لکھ دی ہیں، تدوین السنہ کے اوپر جو کتابیں لکھ دی ہیں، اس کو جب مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جس باریک بینی سے ان لوگوں نے سلسلہ سند پر، چینس آف نیریشن آف چینس پر جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اسی طرح سے انہوں نے روات پر گفتگو کی ہے، ان کے زندگی پر گفتگو کی ہے، سوانح ان کی پوری لکھی، ان کی اخلاقیات پر بحث کی ہے کہ کس کا کیا اس کے رجحانات تھے، کن افکار کا وہ حامل تھا، ان ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ سند کے ساتھ ساتھ انہوں نے متن کا بھی خیال کیا ہے، متن کو بھی انہوں نے مقام دیا ہے، اس پر بھی انہوں نے نقد کیا ہے، بحث کیا ہے۔ چنانچہ رکاکت لفظ ہے، اسی طرح سے اضطراب کا لفظ آتا ہے، یہ ساری ادراج کا لفظ آتا ہے کہ یہ الفاظ مدرج ہے، یہ ان کا نہیں ہے اللہ کے رسول کا، یہ فلاں صحابی کا قول ہے، بیچ میں اس کو ڈال دیا ہے فلاں صحابی نے۔ تو یہ ساری چیزیں متن سے متعلق ہیں، چاہے وہ مدرج کا تعلق ہو، اسی طرح سے بولتے ہیں کہ اضافے کا تعلق ہو، اضافہ کے کر دیتے ہیں بہت سے لوگ، تو اگر وہ موثوق راوی ہے، ثقہ راوی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی زیادتی جو ہے، اس کا جو اضافہ ہے وہ مانا جائے گا، لیکن اگر کوئی اضافہ اور کوئی زیادتی اگر غیر ثقہ راوی کی طرف سے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ ساری بحث جس طرح سے سند کے ساتھ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے محدثین نے جو اصول بنائے ہیں، جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کے اندر وہی مقام انہوں نے متن کا بھی دیا ہے، اس لیے کہ متن ایک حصہ ہے، حدیث کا ایک حصہ ہے، حدیث دونوں کا نام ہے، سند اور متن۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف متن کو پڑھتے ہیں، سند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے کے لوگ یعنی محدثین کا جب دور تھا، اس وقت صرف متن کو حدیث نہیں مانتے تھے، نہ بولتے تھے۔ وہ پہلے کے لوگ جب حدیث پڑھتے تھے تو پوری سند کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اب اصل میں یہ ہو گیا کہ ساری چیزیں اب حدیث میں لکھ دی گئی ہیں، تو ہم حوالہ دے کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی حدیث کا متن پڑھ دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری، اب ہم نے کہہ دیا اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہم صحیح بخاری کے اندر جب جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے سارا مطلب پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور اس کی سند وہاں ہمیں مل جائے گی۔ تو ہم حوالہ دے دیتے ہیں، صرف کتابوں کا حوالہ دے کر کے ہم چھٹی پا جاتے ہیں اس طرح سے۔ جیسے آپ جو مصدر اور مرجع کی کتابیں ہیں تاریخ کے اندر، تو ہم کوئی بات بول دیتے ہیں، تاریخ کی کوئی بات بتا دیتے ہیں اور پھر حوالہ دے دیتے ہیں کہ اس کو طبری میں ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے، یا ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ کے اندر روایت کیا ہے، یا اسی طرح سے ابن اسیر نے اسے کامل کے اندر روایت کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم حوالہ دے دیتے ہیں اور بری ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم صرف حوالہ دے کر کے بری نہیں ہمیں ہونا ہے، ہمیں اس کا حکم بتانا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں نے اپنا جو ہے اس طرح سے ایک فکر بنا کر کے کتابیں لکھ دی ہیں، بعد میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں پریشان ہو رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ۔ ان لوگوں نے کوئی اصول نہیں اپنایا ہے۔ آپ خلافت و ملوکیت کو لے لیجئے، انہوں نے اپنی طرف سے جو مختلف تاریخی کتابوں کو سے جو ہے کہ حوالہ نقل کر کے، روایتوں کو نقل کر کے پوری ایک کتاب لکھ دی، صحابہ کے خلاف مقدمہ بنا کر کے چارج شیٹ تیار کر دی۔ اب لوگ جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں۔ بھائی ابن کثیر ہیں، انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کے مقدمے میں کیا منہج اور اصول بنایا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے اندر کس طرح کی روایتیں داخل کریں گے۔ ابن جریر طبری ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر جو ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے تاریخ طبری سے جو معروف ہے، تاریخ الامم والملوک، اس کے مقدمے میں انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا اصول بنایا ہے کہ ہم کیسی حدیثیں اس کے اندر داخل کریں گے، اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا اور اس کو دیکھنے کی انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی۔ بس اتنا کہہ دیا کہ بھائی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے نقل کر دیا۔ اب نقل کیے تھے تو سند کو بھی نقل کر دیتے اور بتا دیتے کہ انہوں نے اس سند کے متعلق کیا کہا ہے، کہ جب اس سند کے ساتھ کوئی روایت آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابن کثیر کا بھی اسی طرح سے آپ منہج بتا دیتے، ابن اسیر جو الکامل کے اندر روایت کرتے ہیں ان کا بھی منہج بتا دیتے، طبقات ابن سعد جو ہے ان کا بھی منہج آپ بتا دیتے۔ تو یہ 5-6 کتابیں جو تاریخ کی جو مشہور ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں،
انہوں نے جو مؤلفین ہیں مصنفین ہیں انہوں نے ہر اپنی کتاب کے اندر سب نے مقدمے میں اصول بتایا ہے کہ مطلب ایسا نہیں کہ ہم جو اپنی کتاب کے اندر جو باتیں لکھ رہے ہیں جو روایتیں ہم نے نقل کر دی ہیں اب اس کو آنکھ بند کر کے سب لوگ جہاں بھی چاہو اس کو لکھ کر کے دلیل پیش کرتے رہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے روایت صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے سب کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا، انہوں نے نقل اور جمع کا کام کیا ہے تاکہ بعد میں کوئی دوسرا نہ نقل کر کے بتا دے کہ جو ہے یہ بھی روایت ہے اور یہ صحیح ہے۔ انہوں نے سند کے ساتھ لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جب اس سند سے کوئی روایت آئے گی تو ہمارے نزدیک وہ ضعیف ہے اس لیے کہ فلاں فلاں علت ہے، اور اس سند سے جب کوئی روایت آئے گی تو اس کا مطلب وہ روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ سارے اصول موجود ہے اور ہمارا کام ہے نقل کرنا، جمع کرنا۔ ہم نے نقل کر دیا، سند کے ساتھ نقل کر، سند کے ساتھ کوئی چیز نقل کر دینا یہ چیز دلیل ہے کہ وہ اس چیز کو صحیح مان رہا ہے غلط مان رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ سند سے نقل کر دیا، اب پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اس سند کے ساتھ یہ روایت ہے اس کا مطلب صحیح نہیں ہے، اور اس سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہوئی اس کا مطلب یہ صحیح ہے۔ چنانچہ مودودی نے کیا کیا ہے بھائی، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح سے مختلف صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو روایتیں موجود ہیں شیعہ روافظ کے اور دوسرے لوگوں کے جو ان کے خلاف تھے، ان کی روایتیں جو موجود ہیں ان کو انہوں نے نقل کر دیا اور کہہ دیا دیکھو یہ لوگ ایسے تھے، جبکہ ایسی ہی بہت ساری روایتیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں روایتیں آپ ان کتابوں کے اندر جو 5-6 کتابوں جن سے انہوں نے مودودی نے نقل کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے متعلق بھی اس طرح سے بھری پڑی ہیں۔ ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے روایتیں نقل کر رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، تو ان کے خلاف بھی اس کے اندر باقاعدہ ہے۔ لیکن انہوں نے جو مخالف روایتیں ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایتیں ہوں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایتیں ہوں، اگر جو خلاف ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے چونکہ یہ روایت صحابی کے مقام کے خلاف ہے اور تاریخی روایت ہے اس لیے اس کو ماننا ممکن نہیں ہے۔ ایک صحابی کا مقام جو قرآن کے اندر ثابت ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، اس کی روشنی میں ہم صحابی کی شخصیت کو مجروح کسی تاریخی روایت کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جناب محترم یہ آپ کا فارمولہ دوسرے صحابہ سے متعلق کہاں چلا گیا؟ حضرت علی صحابی رسول ہے، برحق ہے، تو کیا حضرت معاویہ صحابی رسول نہیں ہیں؟ عمرو بن عاص صحابی رسول نہیں ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں جن کا لقب ذو النورین ہے؟ ڈبل دماد ہیں اللہ کے رسول کے، صحابی رسول وہ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا جب تذکرہ آپ نے کیا تو وہ فارمولہ کیوں نہیں پیش کر دیا؟ آپ نے کیوں کہہ دیا کہ بھائی ابن کثیر نے نقل کیا تو ہم نے نقل کر دیا؟ آپ یہی بات تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہہ سکتے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ سکتے تے۔ وہاں صحابیت آپ کو یاد آئی اور یہاں پہ صحابیت نہیں، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ کس کی خدمت کر رہے تھے؟ آپ کس کے جو ہے کہنے پر یہ کتاب لکھ ڈالی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے لکھا فوراً جو ہے ایران میں ہاتھوں ہاتھ اسے لیا گیا، اس کی پرنٹنگ ہو گئی اور چھپ گئی کتاب، اور وہاں اس کو نصاب تعلیم میں داخل کر دیا گیا۔ کوئی بھی شیعہ اور ایران کا آتا ہے تو اس کو فوراً دیتے ہو، لیجئے ہمارے مرشد اعلیٰ نے اس کو جو ہے لکھا ہے، اور اسی کو شوق سے دیتے اور کوئی کتاب نہیں دیتے ہو۔ نہیں، مودودی کی اور سی کتابیں ہیں، الجہاد فی الاسلام ہے، پردہ ہے، سود ہے، ان کو دو، ان کو بھی کبھی ہدیے میں دو، ان کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہی صرف کیوں دیتے ہو؟ خلافت ملکیت تھی، سب ہدیے میں کیوں دیتے ہو ان لوگوں کو، ایرانیوں کو؟ انہوں نے نصاب تعلیم میں اسے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بھائی کسی بھی اہل سنت کی کتاب کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، سنی عالم نے جو ہے لکھ دیا کہ صحابہ غلط تھے، وہ لوگ دلیل بناتے ہیں ان کو، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط موقف انہوں نے جو اپنایا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے اندر اپنا مقصد رہا ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی خود غرضی رہی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ اصول اور ضابطے بنائے ہیں، یہ درایت کا ہے، روایت کا۔ ارے بھائی عقل میں نہیں آنے والی ہے تو نہ آئے،
تو جتنے مورخین نے جو پہلی کتابیں لکھی ہیں وہ سند کے ساتھ لکھی ہیں، تو سند کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ اگر کسی تاریخی کتاب سے کوئی روایت نقل کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے حکم کو دیکھیں گے کہ جس نے نقل کیا ہے اس نے کیا حکم لگایا ہے، یا وہاں حکم نہیں لگایا ہے تو اس قسم کی حدیثوں کے تعلق سے مقدمے میں اس نے کیا اصول اپنایا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری من پسند کی جو چیزیں ہوں اس کو لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے تو ایک ملحد بھی اسی قرآن سے دلیل بناتا ہے، ایک خارجی بھی اسی قرآن سے دلیل بناتا ہے، ایک رافضی شیعہ بھی اسی قرآن کو دلیل بنا کر کے متع ثابت کرتا ہے، امامت ثابت کرتا ہے، وصیت ثابت کرتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں سب وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے اس طرح سے؟ تو اپنی سمجھ سے آپ سمجھتے رہیے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے جو اصول اور منہج بتائے ہیں اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ ایک جو بنیادی سبب ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کے اصول اور کلیات کی تفصیل ہے، قدم قدم پر خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں رکاوٹ۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے اندر اصول اور کلیات بتا دیے گئے ہیں، لیکن اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں کے اندر ملتی ہے، پوری تفصیل ہے۔ اور جو آدمی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن میں تو ہم تعویل کر لیں گے لیکن حدیثوں میں تعویل تو نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر تو ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ اگر تھوڑی مقدار میں بھی شراب پی لوگے تب بھی نشہ اگر تھوڑی مقدار میں بھی ہو جائے گا تو کوئی بھی چیز ہے نشہ اور چیز چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، حرام ہے وہ، اس میں تو کوئی تعویل نہیں ہو سکتی حدیث کے اندر۔ خود ایک منکر حدیث تمنا اماد فلواری جس نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو قبول کر لینے اور باقی سارے دینی لٹریچر کو ردی قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی آیتوں کو توڑ مروڑ کر جو مفہوم جس آیت سے چاہیں گے ہم نکال لیں گے، جس لفظ کے چاہیں گے معنی حقیقی کی جگہ مجازی مراد لے لیں گے، جس واقعے کو چاہیں گے خواب کا واقعہ کہہ دیں گے، جس عبارت میں ضمیر جدھر چاہیں گے پھیر دیں گے، جس اسم اشارہ کا جس کو چاہیں گے مشار الیہ بنا لیں گے، جس لفظ کے متعدد معنی لغت والوں نے لکھے ہیں ان میں سے جو معنی چاہیں گے حسب مراد اس کو ہم لے لیں گے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی زبان میں، بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے، تو جو معنی ہمارے لیے فٹ ہوگا ہم اسی کو لے لیں گے۔ اس طرح قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے منشا اور اپنی اغراض کے تابع رکھنے کی پوری آزادی ہمیں حاصل رہے گی۔ یہ خود ان لوگوں نے ایسا بتایا ہے کہ سنتوں کے انکار کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے۔ دوسروں نے کیا لکھا ہے پھر اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے تو سب کسی نہ کسی فرقے کے ہیں، یہ فرقے کے ہیں اس لیے ہم فرقوں کی بات نہیں لیں گے۔ ہاں، فرقہ وارانہ روایات کے پابند ہیں وہ لوگ، حدیثوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرقہ وارانہ روایات، نعوذ باللہ۔ اور یہاں روایات کے اتباع کو گمراہی بلکہ شرک سمجھتے ہیں، اس لیے ان مشرکین کی تفسیروں ترجموں کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ مفسرین جنہوں نے تفسیروں کو لکھا ہے، شارحین حدیث جنہوں نے ترجمہ اور تشریح کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو دیکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہاں، ان میں سے اگر کسی کا کوئی قول ایسا مل جائے جس سے اپنے خیال کو تقویت ہو تو البتہ اس کو پیش کریں گے، بلکہ ضعیف سے ضعیف روایت اور کسی منافق راوی کا قول بھی اپنے موافق مل جائے تو اس کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی یعنی حدیث اگر اپنے موافق کوئی ہے تو اس کو لے لیں گے، ورنہ کلیتاً ہم انکار کر رہے ہیں۔ اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے ضرور اس قرآن کو آسان کر دیا، تو پھر انسان کے سمجھنے میں دشواری کیوں؟ مطلب جو قرآن آسان ہے
تو ہمیں اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہم کیوں پابند ہمیں بنایا جا رہا ہے کہ حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں گے، تابعین اور طب تابعین نے جیسا سمجھا ہے، سلف صالحین نے جیسا سمجھا ہے قرآن کو، ہم ویسا سمجھیں گے؟ ایسا کیوں ہمیں پابند بنایا جا رہا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ قرآن کو تو ہم نے آسان کر دیا ہے، جو سمجھنا چاہے، مطلب کہنے کا یہ ہے ہم جو مطلب جس آیت کا سمجھے ہیں صحیح سمجھے ہوں گے۔ آسان بات کے سمجھنے میں غلطی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ قرآن تو بہت آسان ہے، اس میں سمجھنے والا غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ مگر قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کب کی جاتی ہے؟ ساری کوششیں تو آیات سے اپنے موافق مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمنا عمادی کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مفہوم اپنی طرف اپنے مسلک کے لیے اگر کوئی مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ کے فہم کو اس کی کیا ضرورت ہے، تابعین اور طب تابعین کے فہم کو اس کی کیا ضرورت ہے اور منہج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا۔ کوئی اپنے مذہب، اپنے فرقہ اور اپنے مسلک کے مفہوم کو سمجھنے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے فقہ، اپنے مسلک اور اپنے مذہب، اپنی جماعت کے حساب سے جو اس کے ہاں سیٹ ہے، جو ایک سیٹ اپ بتا دیا گیا ہے، اسے دکھا دیا گیا ہے، ایک مسئلہ بتا دیا گیا ہے، اس طرح سے ہے، تو وہ قرآنی آیات کو اگر اس کے موافق سمجھے دیکھے گا تو لے لے گا، اگر اس کے موافق نہیں ہوگا تو نہیں لے لے گا یا تعویل کرے گا، ادھر ادھر کی ہانکے گا، تو اس کا مسئلہ تو الگ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اپنا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، ان کے لیے صرف قرآن اور حدیث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک سیدھا سادہ جو مسلمان ہے وہ کسی تقلید کی کھائی میں نہیں گرا ہوا ہے اور کسی بدعت کی کھائی میں وہ نہیں ہے، وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ظاہر سی بات ہے صحابہ کا فہم چاہیے، ان کا منہج چاہیے، اس کے سامنے حدیث چاہیے، حدیث اور صحابہ کے فہم کے اور ان کے منہج کے حساب سے وہ قرآن کو سمجھ لے گا آسانی سے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج ہمارے سامنے حدیثیں موجود ہیں اور حدیثوں کے اندر صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، شارحین حدیث نے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں، مفسرین کرام نے تفسیر کے اندر وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں جس کو ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ تو انہی تفسیر بالمعصور کتابوں کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، حدیث کے شارحین نے جو شرح لکھ دی ہے حدیث کی، ان شروحات کی روشنی میں، ان تفسیرات کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھیں گے، نہ کہ کسی تقلیدی فرقے کے حساب سے سمجھیں گے، کسی جماعت اور مسلک کے حساب سے سمجھیں گے، اور نہ کہ اہل الرائے اور جو کھلے بندے اپنی عقل پرست بندے ہیں، جو عقل کے مارے ہیں، ان کی عقل کے حساب سے سمجھیں گے کہ وہ جیسا بول دیں ہم ویسا سمجھ لیں۔ بھائی آپ اپنی عقل سے کوئی بات بتا رہے ہو اور کہو کہ ایسے سمجھا ہوں میں نے، آپ بھی ایسے سمجھو، تو یہ بھی تو اپنے منہج پر چلانے والا ہوا، اپنی فکر پر چلانے والا ہوا۔ آپ تو اپنی فکر بتا رہے ہو، اپنی عقل کی بات بتا رہے ہو، تو کیا آپ کی عقل جو ہے وہ صحابہ کے عقل سے بھی بڑھ کے ہے، نبی کی عقل سے بڑھ کر کے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جیسا سمجھا ویسا لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے کہ جو آپ کے پاس نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو ضرور جو ہے دوسروں کو بتا دیجئے، اگر نہیں بتائیں گے تو اس کا مطلب جو ہے آپ نے خیانت کیا، آپ نے تبلیغ نہیں کیا برابر، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح بتا دیا۔ اس کی واضح مثال میں بتاؤں آپ کو، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا تو وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور امن و امان سے ہوں گے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ کون ایسا اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ کے رسول، کون نہیں ظلم کرتا؟ مطلب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ظالم ہے، کسی نہ کسی نہ یہ سے کچھ نہ کچھ تو ظلم ہر ایک کے پاس رہتا ہے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت تو صاف صاف کہہ رہی ہے ایمان لانے کے بعد جو ظلم نہ کیا ہو، ولم یظلم، جو ظلم نہ کیا، ولم یلبسوا ایمان بظلم، ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، تو کیسے جو ہے ہم لوگوں کا بیڑا پار ہوگا، کیسے ہم لوگوں کو نجات ملے گی؟ بڑے پریشان ہوئے۔ تو اللہ کے رسول سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جیسا سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر جو ظلم کا لفظ آیا ہوا ہے اس سے شرک مراد ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک نہیں کرنا بیٹے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں جو آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہاں ظلم سے مراد شرک۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے بتایا
اب ہم اس آیت کو اسی حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے. اب یہاں ہم ظلم کو عام ظلم نہیں مراد لیں گے. حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، یہ جو ظلم کی جو عام تعریف ہے، یہ اس ظلم کو وہاں نہیں مراد لیا جائے گا، حالانکہ لفظ تو وہی ہے. تو اپنے حساب سے آدمی جو چاہے وہ طے کرتے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں جو ہے اس آیت کے اندر ظلم سے مراد شرک ہے؟ آپ دکھا دیجئے کہیں شرک لکھا ہوا ہے. ظلم کا معنی کہیں نہیں آپ شرک پاؤ گے. یہ مفہوم تو اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے، اور وہ بھی دوسری قرآن کی آیت کے ذریعے سے. تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے، تو آپ کون سا معنی اس کو مراد لوگے؟ تو ظاہر سی بات ہے حدیث کی ہمیں ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی. سورہ فاتحہ ہمیشہ آدمی پڑھتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اگر ایک آدمی پوچھے کہ جو یہاں ضالین اور مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو سیدھے راہ سے بھٹک گئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو یہ جو مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور جو سیدھے راہ سے بھٹک گئے ہیں، یہ بھٹکنے والے ان سے کون مراد ہیں؟ بھئی قرآن میں تو کہیں لکھا نہیں ہے کون لوگ اس سے مراد ہیں. حدیث میں صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جو لوگ صحیح راہ سے بھٹک گئے اسے عیسائی مراد ہیں، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے مغضوب علیہم جو ہیں ان سے یہود مراد ہیں، الیہود والنصارى. تو یہود اور نصارہ یہاں پر مراد ہیں. ان لوگوں کے راہ سے بچا اللہ تعالیٰ، اور جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی. بہت سارے معاملات میں بہت ساری آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ نے کیا سمجھا ہے اس کی ضرورت پڑے گی، فہم صحابہ کی ضرورت پڑے گی، حدیث کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اور اس طرح سے سلف صالحین نے جو اختلافی مسائل میں جو معنی کو متعین کیا ہے، مفہوم کو متعین کیا ہے، فہم صحابہ اور سلف صالحین کے منہج کی ہمیں ضرورت پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ ملحد قسم کے ہیں، منکر حدیث ہیں، جو سستی اور کاہلی اور جو مغرب پرست ہیں اور جو عقل پرست ہیں، درایت اور روایت کا چکر نکال کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار دیے روایت اور درایت کا چکر نکال کر کے، اس اصول کو متعین کر کے. حالانکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ درایت ہے، یہ روایت، یہ ساری چیزیں محدثین کرام نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے. تو روایت اور درایت، وہ درایت جو بھی ہے وہ جو صحابہ نے بتایا ہے، جو اس کے بعد تبع تابعین اور تابعین نے بتایا ہے، اور جو محدثین کرام نے اور فقہائے کرام نے جو اصول بنا دیے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے. آج کر کے جو لوگ ہیں مغرب زدہ قسم کے لوگ ہیں، کھلے بندے ہیں، جو عقل سے آ رہی ہیں، ان لوگوں کی عقل کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.